میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ ہے، ابن دیہ تو دور رہ گیا، تو چونکہ یہ حضرات اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، اور بریلوی کہنے کی نسبت جو ہے وہ مولوی احمد رضا خان صاحب کی نسبت سے ہے، اور مولوی احمد رضا خان کے یہ فتاوی ہیں فتاوی رضویہ، جو خود انہوں نے شائع کیے ہیں، اور ان فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں ایک مستقل رسالہ نطق الہلال کے نام سے موجود ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب نے اس میں تحقیق نقل کی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کون سی تاریخ میں ہوئی۔ رسالے کا موضوع ہے، رسالے کا نام کیا ہے؟ نطق الہلال۔ میں نے مختصر نام بتا کہ یاد کرنا آسان ہو جائے۔ رسالے کا نام نطق الہلال۔ یہ جلد کون سی فتاوی رضویہ کی؟ 26ویں جلد۔ اس 26ویں جلد کے اندر رسالہ موجود ہے نطق الہلال۔ اس رسالے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق مختلف اقوال نقل کیے ہیں، جس طرح کہ تاریخ دمشق یعنی تاریخ مدینہ اور دمشق کبیر، اس کے حوالے سے 10 رمضان بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور ربیع الاول کی 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22 یہ 7 تاریخیں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں 7 قول ہے، اور مدارج النبوہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ 8 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور کئی حوالے دیے مدارج النبوہ کے بھی، علامہ ابن حزم کے حوالے سے بھی لکھا مدارج میں، اور اس طرح حمیدی کے حوالے سے بھی لکھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا، حضرت جبیر بن مطعم کے حوالے سے لکھا، اور اسی طرح مولوی احمد رضا خان صاحب نے جو سارے اقوال نقل کیے، جو نتیجہ نکالا، کیا نکالا؟ رسالہ لکھا نطق الہلال۔ اس میں مختلف اقوال نقل کر دیے، لیکن ان کی اپنی رائے کیا ہے؟ ان کی اپنی رائے یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ کون سی؟ 8 ربیع الاول۔ اب یہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنی بھی کہتے ہو، حنفی بھی کہتے ہو، بریلوی بھی کہتے ہو۔ سنی کہتے ہو تو سنت سے دکھاؤ 12 ربیع الاول کہاں ہے، ہاں جی عید، اور حنفی کہتے ہو تو فقہ حنفی کتابوں سے دکھاؤ عید کہاں ہے، اور اگر اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہو تو مولوی احمد رضا خان کی تحقیق کو تو مان لو، وہ کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، تو 8 ربیع الاول کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور انہوں نے اس بات کو احمد خان نے لکھا ہے، اہل زیجات کا اس بات پہ اجماع ہے، اہل زیجات کا اس بات پہ اجماع ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے۔ تو پھر 12 ربیع الاول کو جلوس کس چیز کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے، اور 8 ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ہے، نطق الہلال میں لکھا ہے۔ یہ رسالہ الگ بھی چھپا، پروفیسر مسعود صاحب ہیں، انہوں نے یہی رسالہ نطق الہلال الگ چھاپا، اور بہترین تحقیق کے ساتھ نیچے انہوں نے حاشیے بھی لکھے، اور رسالے کا خلاصہ بھی پہلے ذکر کر دیا سوالن جوابن۔ تو رسالے کے شروع میں بھی سوالن جوابن تحقیق میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کون سا ہے؟ جواب دیا گیا 8 ربیع الاول، یعنی یہ رسالے کا خلاصہ تھا، اور رسالے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 8 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اب یہ رسالہ جب الگ چھپا نطق الہلال کے نام سے، تو جو لوگ 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں ان کے لیے پریشانی بن گئی کہ بھائی رسالے میں لکھا ہے مولوی احمد رضا خان صاحب کی تحقیق ہمارے امام صاحب کی کہ بھائی پیدائش 8 ربیع الاول، جب کہ ہم 12 کو عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو بھائی کام تو خراب ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے اس رسالہ کو نطق الہلال کو الگ چھاپا ایک اور نام سے، اس کا نام بدل دیا رسالے کا نام رکھا آنا جانا نور کا۔ کیا نام رکھا رسالے کا؟ آنا جانا نور کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور چلا جانا۔ اب رسالے کا نام یہ رکھ دیا، اور پھر یہ بھی بدل دیا، اندر سے تحریف بھی کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش لکھ دیا 12 ربیع الاول۔
حالانکہ فتاوی رضویہ تو ابھی بھی چھپ رہی نا، وہ رسالہ اگر الگ چھپا، تم نے اس کو نئے نام سے چھاپ دیا اور اس کی تاریخ بھی بدل کر تحریف کر دی رسالے کے اندر، یہ فتاوی رضویہ آج بھی چھپ رہا ہے، اس کی 26ویں جلد ہے، اس کے اندر لکھا ہے کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے۔